اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا مت بھولیں، ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کرنا بھی مت بھولیں۔ بات کرتے ہیں بیلاروس اور پولینڈ کے درمیان ہونے والے کشیدگی کی، جو اس وقت جنگ کے سیناریو میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پوری عالمی دنیا اس میں ملوث ہو سکتی ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ بیلاروس اور پولینڈ کے بارڈر پر ہزاروں ریفیوجیز موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں انٹر ہوا جائے۔ زیادہ تر کا تعلق مڈل ایسٹ کے ممالک سے بتایا جا رہا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں کہ پولینڈ میں داخل ہو جائیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولینڈ میں رہنا نہیں چاہتے، ہم پولینڈ سے نکل جائیں گے اور آگے جا کر جرمنی یا دیگر دوسرے مغربی ممالک میں پناہ حاصل کریں گے۔ ان میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، لیکن حالات انتہائی کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ پولینڈ نے یہ الزام لگایا ہے کہ شام اور بیلاروس اور رشیا لازمی طور پر جان بوجھ کر کوئی ایک کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک میں گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں۔ گو کہ بیلاروس کے صدر لوکاشنکو نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے، اور روس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لوکاشنکو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق اس وقت دمشق میں جو بیلاروس کی ایمبیسی ہے وہ اب لوگوں کو ویزا دے رہی ہے اور چاہتی ہے کہ لوگ شام سے نکل کر بیلاروس پہنچیں اور پھر وہ بیلاروس کے راستے سے ہوتے ہوئے پولینڈ میں داخل ہو جائیں، جو کہ ایک یورپین کنٹری کہلاتا ہے۔ اس وقت حالات انتہائی کشیدہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یوکرین کے محاذ پر روسی فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور کسی بڑے انویژن کی تیاری کر رہی ہیں۔ گو کہ روس نے ان خبروں کی تردید کی ہے، لیکن بہرحال مغربی ممالک نے یہ بات کہی ہے اور نیٹو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روس کے عزائم خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو حالت ہے وہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ ملحمہ کی آمد اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت قریب آ چکی ہے، کیونکہ ان ممالک کے درمیان انتہائی شدید کشیدگی ایک بڑی عالمی جنگ کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ادھر چین اور امریکہ کے حالات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آتے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اب عروج پر پہنچ رہی ہے۔ تائیوان کا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ روس اس وقت بیلاروس کے معاملے میں اور یوکرین کے معاملے میں انتہائی پھنس چکا ہے، اور ایک بڑے گرداب یعنی شیطانی بھنور میں یہ ممالک داخل ہو چکے ہیں، جہاں کوئی رہائی سے ممکن نظر نہیں آتی۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیلاروس اور پولینڈ نے اپنی فوجوں کو سرحدوں پر منتقل کر دیا ہے اور اس وقت لڑائی کے بہت زیادہ خدشات موجود ہیں۔ گو کہ یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ ہم شاید کوئی بڑا حملہ نہ کریں، لیکن ادھر یہ خبریں بھی پچھلے دنوں منظر عام پر آئیں، جہاں انگلینڈ نے اپنے ٹروپس کو پولینڈ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے اتحادی جو کہ پولینڈ اس وقت نیٹو میں بھی شامل ہے اس کو کوشش کریں گے کہ وہ ان کی مدد کی جائے۔ مائیگرینٹ کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے، کافی سارے لوگ ان بارڈر پر شدید سردیوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور کچھ ہلاک بھی ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کی باڈیز بھی ملی ہیں۔ ادھر یہاں پر یہ خبریں بھی پچھلے دنوں منظر عام پر آئیں کہ امریکہ میں جو کیپٹل رائٹس ہوئے تھے، جہاں واشنگٹن میں کانگریس پر حملہ کیا گیا تھا، ان کے بہت سارے لوگ اس وقت بیلاروس میں پناہ لے رہے ہیں اور امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ماننے والے ہیں وہ اس وقت روس کے صدر کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اپنا ہی سربراہ مانتے ہیں، روحانی لیڈر مانتے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ وہ اگلا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور شاید یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں، کیونکہ صدر جو بائیڈن کی پاپولیرٹی انتہائی گر چکی ہے۔ اکنامک کولیپس آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ میں چیزیں انتہائی تیزی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہائپر انفلیشن میں اس وقت داخل ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے اکانومسٹ جن میں میکس کائسر شامل ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اس کا یو ایس ڈیٹ کرائسس تقریباً 30 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ رہا ہے، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ 30 ٹریلین ڈالر یعنی
30,000 ارب ڈالر اس میں شامل ہیں، اور یہ امریکی معیشت کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت ڈالر کے کولیپس کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اکنامک کولیپس اب اپنے ہورائزن پر موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے سال ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ شاید امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی عالمی جنگ چھیڑی جائے تاکہ اس کی اکانومی کو سہارا ملے اور پھر وہ آگے بڑھ سکے اور ڈوبتے ہوئے ڈالر کو کوئی مزید ممکنات میں سے ہو کہ اس کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دنیا ایک بڑے مارکے کی طرف بڑھ رہی ہے، ارمگیڈون کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ بڑی لڑائیاں چھڑیں گی اور مستقبل کا سیناریو نظر آئے گا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ مسلمان ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ اتحاد کریں اور دوسرے گروہ سے لڑائی کریں، جیسا کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اب لگتا یہ ہے کہ دجال کے جو اس کے معمولی دن حدیث میں جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اب ہم اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یہ بڑے پیمانے پر اکنامک کولیپس نظر آ رہا ہے۔ 400 سال سے قائم رہنے والا عالمی نظام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور دنیا میں کرپٹو کرنسی کے آنے کے بعد، خاص طور پر کرونا کے پھیلنے کے بعد، صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ان تمام حالات اور واقعات کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب شام میں بشار الاسد نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور فتنہ شروع ہوا۔ آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں جن میں شام کے فتنے کا ذکر ہے۔ ہم کتاب الفتن امام بن نعیم بن حماد کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ انتہائی خوبصورت احادیث ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 640، بہت ہی خوبصورت حدیث۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بمنزلہ پرندے کے پیدا کیا ہے، چنانچہ مشرق اور مغرب کو 2 بازو بنایا، ملک شام کو سر بنایا، اس سر کا بھی سر ہمس کو بنایا جس میں چونچ ہوتی ہے۔ جب پرندہ چونچ گھماتا ہے یعنی چونچ چلاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ دمشق کو مانند سینہ بنایا جس میں دل ہوتا ہے، جب دل حرکت کرتا ہے تو سارا بدن حرکت کرنے لگتا ہے۔ سر کے 2 حصے بنائے، ایک مشرقی بازو کا جو کہ دمشق میں ہے اور دوسرا مغربی بازو کا جو کہ ہمس میں ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر سر دونوں بازوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کا ایک ایک بال صاف کر دیتا ہے، یعنی اس سے تمام یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ شام میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس سے انتہائی خطرناک صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہوگی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی، جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیلاروس اور پولینڈ کے مسئلے میں بھی شام کا کردار انتہائی اہم نظر آتا ہے۔ بشار الاسد نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بیلاروس بھیجا ہے جو کہ اس وقت گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک بڑی کشیدگی نمودار ہو رہی ہے اور جنگ کی سی صورتحال ہے۔ آئیے دوسری حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 641، سلیمان بن حاتب حمیری سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو وہیں گھومتا رہے گا جیسے پانی مشکیزے میں گردش کرتا ہے۔ جب یہ فروغ ہوگا تو تم لوگ سخت بھوک سے پریشان ہوگے، اس وقت روٹی کی بو مشک سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوگی، یعنی حالات انتہائی خراب ہونے کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں صاف یہ ظاہر ہے کہ اکنامک کولیپس، ہنگر، مہنگائی، بھوک افلاس ہماری جانب بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور دنیا بھر میں وہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی پچھلے 3 سال سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان حالات اور واقعات کی طرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی بڑے پیمانے پر نمودار ہوگی، اور یہ انڈیا اور پاکستان میں اب نظر بھی آ رہا ہے۔ طبع بن عامر سے روایت ہے کہ جب تم ملک شام میں سفید محلات دیکھو جن کا سرا آسمان کو چھو رہا ہو اور اب وہاں ایسے درخت لگائے جائیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ لگائے ہوں تو مصیبت نازل ہوگی۔ انہی سے روایت ہے کہ لوگ ایک مدت تک راحت سے رہیں گے، یہاں تک کہ سر یعنی ملک شام ویران و برباد ہو جائے تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان سے عرض کیا گیا سر کی ویرانی کیا ہے؟ کہا ملک شام کی ویرانی اور بربادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی مثال ایک پرندے کی سی ہے، بسرا اور مصر 2 بازو ہیں، جب یہ دونوں تباہ ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ بسرا کا شہر شام میں واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک فتنہ ہوگا جس میں وہاں کے تمام لوگ معزز اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر احمقوں اور نیچ قسم کے لوگوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے
سرداروں کی پرستش کرنے کا لگیں گے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حدیث نمبر 649 سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک فتنہ برپا ہوگا، جب بھی ایک سم سے کچھ فروغ ہوگا تو دوسری طرف سے کھل جائے گا، یہ ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئے گی کہ تمہارا امیر فلاں آدمی ہے۔ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ملک شام کا فتنہ نمودار ہوگا، جو کہ نمودار ہو چکا ہے۔ سفیانی یعنی بشار الاسد نمودار ہو چکا ہے۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول جلد سے جلد کریں تاکہ ہمیں ان تمام فتنوں سے نجات مل سکے۔ آمین ثم آمین۔